اصل کہتے جا رہے ہو، پیریڈ تو ہے حضرت مہدی کی خلافت کا، پھر اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ جب 12ویں امام کا دور خلافت ہے تو پھر اعلان بانگوں میں، اذانوں میں ان کی خلافت کا کرو۔ حضرت علی کی خلافت کا اعلان اب کرنے کا کیا مطلب؟ وہ تو حضرت امام حسن بنے تو حضرت علی کی خلافت کا دور پورا ہو گیا، اب حضرت حسن کی خلافت کا دور آ گیا، ان کے بعد حضرت امام حسین کی امامت خلافت کا دور آ گیا، پھر ان کے بعد امام زین العابدین، تو اب دور ہے حضرت مہدی کا، تو پھر وسیع رسول اللہ کہو تو حضرت مہدی کو کہو، خلیفہ کہو تو حضرت مہدی کو کہو، حضرت علی کی خلافت کے اب اعلان کا کیا مطلب؟ اسی طرح امامت اگر نام ہے روحانی مرتبے کا تو وہ غصب نہیں ہو سکتا، روحانی مرتبے کا نام ہے اگر امامت خلافت تو وہ غصب نہیں ہو سکتا، اور اگر حکومت کا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا 12 کے ساتھ حکومت کا، تو ملی کتنوں کو؟ حضرت علی کو بھی 30 سال کی بجائے 4.5 سال ملی، حضرت امام حسن کو بھی 10.5 سال کی بجائے 6 ماہ ملی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 سال کی بجائے 1 دن بھی نہ ملی، امام زین العابدین کو بھی نہ ملی، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری 1 دن کے لیے بھی یہ خلیفے نہیں بنے۔ واللہ کا وعدہ کدھر گیا؟ کبھی اس طرح ہوا کہ اور کسی جگہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہوا ہو؟ صرف اہل بیت کے ساتھ، نبی پاک کے گھرانے کے ساتھ جو وعدے تھے وہی ناکام ہوتے رہے، وہی پورے نہ ہو سکے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ یہودیوں کا اٹھایا ہوا فتنہ ہے، اور جن صحابہ کے ذریعے ان کے ملک چھینے گئے، ان کے بندے مارے گئے، ان کی کمائیاں مال غنیمت بن کے مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں، ان کے خلاف انہوں نے دل کی بھڑاس نکالنی تھی، بغض کا اظہار کرنا تھا، تو ایسے لوگ تیار کر دیے کہ یہ تبرے کرتے رہیں، یہ سب کرتے رہیں، اور ان کا جو بدلہ ہے وہ اس طرح پر وصول ہوتا رہے۔ فدق کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، فدق کی خاطر بڑا شور مچا ہوا ہے، ہائے فدق زہرا سے چھین لیا، اور وہ روتی روتی زہرا مر گئی فدق کی خاطر۔ تو یہودیوں سے فدق لیا گیا تھا، یہودی نہ روئے زہرا کیوں رو رہی؟ جن کی جائیداد لی گئی ہے ان کی بیٹیاں کیوں نہیں روتی، ان کی بیویاں کیوں نہیں روتی، اس کی خاطر نبی کی صاحبزادی کیوں رو رہی ہے؟ لقب بطول ہے، دنیا کی تارک، دنیا سے بے رغبت، تو پھر وہ بطول کیسی ہے جو دنیا کی لالچ میں اور حرص کی وجہ سے رو رو کے مر جائے؟ اسے بطول کہنے کا کیا مطلب؟ فاطمہ کا مطلب یہی ہے جو دنیا کا یہ جو لذتیں ہیں، شیرینیاں ہیں، اس سے بے تعلق ہو۔ فطام کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو، تو گویا دنیا ایک دودھ ہے، اس کے جو لذات ہیں وہ ایک دودھ کی مانند ہے، تو فاطمہ کون ہے؟ جو اس دودھ سے منہ موڑنے والی ہے اور اس کو چکھنے والی نہیں ہے۔ تو ابھی حضرت آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مطالبہ کیا کیا گیا کہ ہمارے لیے نوکرانی ہونی چاہیے، خادمہ ہونی چاہیے، تو سہولت ہو جائے۔ یہ اٹے گوندنے پڑتے ہیں، تنور سلگانا پڑتا ہے، روٹیاں اس میں لگانی پڑتی ہیں، منہ جلستا ہے، ہاتھ جلتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے الٹا کیا فرمایا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نوکرانی کی نسبت بہتر ہے۔ الٹا ہو کیا کہتے ہیں، گئے تھے نماز بخشوانے، الٹا روزے گلے پڑے، تو وہ خادمہ لینے گئے تھے اور الٹا مزید وظائف جو ہے وہ گلے پڑ گئے۔ تو آپ دنیاوی سہولتیں نہیں چاہتے تھے اپنی اولاد کے لیے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے حاصل کریں۔ تو فدق چھین لیا گیا، تو فدق تو یہودیوں کی جائیداد تھی، یہودیوں کی بچیاں کیوں نہیں رو رہی ہیں؟ نبی پاک کی لخت جگر اس کی خاطر کیوں رو رہی ہے؟ تو یہودیوں نے چکر ایسا چلایا کہ بجائے اس کے کہ ہم گالیاں دیں مسلمانوں کو اپنے فدق کی وجہ سے، تو مسلمان کیوں نہ آگے کر دیں، وہ کیوں نہ اپنے بڑوں کو گالیاں دیں۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان میں مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں اختلاف ہو گیا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سر داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، تو وقتی طور پر بشری تقاضے کے تحت اختلاف ہو بھی جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت صدیق نے کوئی حق نبی پاک کی جو
رشتہ داری ہے اور نسبت ہے اس کا ادا کیا یا نہیں کیا؟ ان کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صدیق جا کے حضرت زہرا کے دروازے پہ بیٹھ گئے. میں تو یہ بیٹھا ہوں، نہیں گھر جاتا، نہیں مسند پہ جا بیٹھتا. ہم نے گھر بار چھوڑے تمہارے لیے، رشتہ دار چھوڑے تمہارے لیے، مال دولت چھوڑے تمہارے لیے، تم نے بھی ناراض ہونا ہے تو ہم کدھر جائیں؟ میں تو یہ بیٹھا ہوں دروازے پہ، راضی ہوگی تو جاؤں گا واپس، نہیں تو نہیں جاتا. حضرت عمر گئے حضرت علی کے پاس، بزرگ صحابی ہے، یار غار ہے، اب خلیفۃ المسلمین ہے، اور وہ دروازے پہ سوالیوں کی طرح بیٹھا ہے، مہربانی کرو کوئی ان کا تصفیہ کراؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات وہاں دن وہاں مٹی پہ بیٹھے ہیں دروازے پہ. حضرت علی گئے گھر، حضرت زہرا سے کہا کہ تم بات چیت کرو، آپس میں معاملہ طے کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے جو طریقہ تم نے رکھا ہوا ہے. بزرگ صحابی ہے دروازے پہ بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا پھر گھر تمہارا ہے، بلا لو. تم اگر وعدہ کر آئے ہو، ضامن بن رہے ہو، درمیان میں تم وکیل سفیر بن رہے ہو، تو بلاؤ ان کو، کراؤ بات چیت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر بلائے گئے. آپ نے عرض کیا کہ جس طرح میں نے نبی پاک کو تقسیم کرتے دیکھا ہے، میں اللہ ضامن دیتا ہوں کہ اسی طرح میں فدق کو تقسیم کروں گا، اور میں بال برابر بھی کمی بیشی کروں تو میں دوستی بن جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا. میری مجبوری ہے، میرا گھر حاضر ہے، ایک سوئی بھی نہ چھوڑو، دھاگا بھی نہ چھوڑو، مجالے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ جائے. میرا گھر حاضر ہے، پر یہاں میری مجبوری ہے. یہ مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے، نبی پاک کی ذاتی جائیداد نہیں ہے. آپ کا قبضہ منتظمانہ قبضہ تھا، انتظامی قبضہ تھا، نہ کہ مالکانہ قبضہ تھا، اور میرا قبضہ بھی انتظامی قبضہ ہے، مالکانہ قبضہ نہیں. جو تقسیم نبی پاک کرتے تھے وہی تقسیم میں کروں گا. ایک بال برابر بھی میں کمی بیشی نہیں کروں گا. پہلے تمہارے خرچے نکلیں گے، تمہاری ماؤں کے خرچے نکلیں گے، جو بچ جائے گا وہ جہاد کی تیاری میں خرچ کیا جائے گا. حضرت زہرا پاک نے کہا اللہ ضامن دیتے ہو کہ اسی طرح کرو گے؟ آپ نے کہا میں اللہ ضامن دیتا ہوں کہ میں اسی طرح تقسیم کروں گا. فراد یک بذالک کا حضرت زہرا راضی ہو گئی، تب آپ واپس آئے. تو داد دینی چاہیے تھی الٹا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ نہ شریعت کا دامن ہاتھ سے نکلنے دیا ہے، نہ محبت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے دیا ہے. شریعت کا تقاضا بھی پورا کر کے دکھلایا ہے اور محبت کا تقاضا بھی پورا کر کے دکھلایا. یہ نہیں کہ میں حاکم وقت ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. نہیں، دروازے پر سوالیوں کی طرح بیٹھ. لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت زہرا نے مانگا جو تھا تو دے دینا چاہیے تھا. تو پرایا حق اگر حضرت زہرا کو دیا جاتا تو حضرت زہرا کی رعایت ہوتی یا ظلم ہوتا آپ کو؟ پرایا حق اگر کھلایا جاتا حضرت زہرا کو تو یہ ظلم ہوتا یا ادب ہوتا اور رعایت بنتی. اور اگر ظلم انہوں نے کرنا ہوتا تو حضرت زہرا کا تو خامد موجود ہے، بیٹے موجود ہیں. حضرت عائشہ کا کون ہے؟ حفصہ کا کون ہے؟ حضرت صدیق اپنی بیٹی کے نام کرتے، حضرت عمر کی بیٹی کے نام کرتے، جن کا مالک بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اولاد بھی کوئی نہیں، کمانے والا بھی کوئی نہیں. تو ماؤں کی فکر کس نے کرنی تھی؟ 9 بیویاں نبی پاک چھوڑ گئے، 9 بیویاں ہیں آپ کی، تو ان کے خرچے کہاں سے پورے ہونے تھے؟ اس لیے حضرت صدیق نے کہا یہ ذاتی جائیداد نہیں، قبضہ آپ کا انتظامی قبضہ تھا. پہلے خرچے ازواج مطہرات کے پورے کیے جائیں گے، تمہارے پورے کیے جائیں گے، جو بچ جائے گا وہ بیت المال میں جائے گا اور جہاد کی تیاری پر اس کو خرچ کیا جائے گا. تو نہ شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے دیا ہے، نہ محبت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے دیا ہے. تو حضرت صدیق تو لاکھوں شاباش کے حقدار تھے، نہ کہ تبروں کے حقدار تھے. انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ محبت کسی عزیز کی جو ہے وہ استقامت سے روک نہیں سکتی ہے، شریعت پر عمل سے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. انہوں نے دونوں گویا تقاضے پورے کر کے دکھلا دیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.